میں آپ سے پوچھتا ہوں نماز دین ہے کہ نہیں؟ سب بتائیں۔ دین ہے۔ نماز دین ہے کہ نہیں؟ دین ہے۔ جب نماز دین ہے تو نماز مکمل ہے کہ نہیں؟ مکمل ہے۔ جو بندہ یہ بات کہتا ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر نماز نہیں بلکہ نماز فقہا نے مکمل کی ہے، امام ابو حنیفہ نے مکمل کی ہے، میں پوچھتا ہوں امام صاحب کے 80 میں پیدا ہوئے امام ابو حنیفہ سے پہلے جن صحابہ نے نمازیں پڑھی ان کی نمازیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جن لوگوں نے ان فقہا سے پہلے صحابہ نے نمازیں پڑھی ان کی نمازیں کامل تھیں کہ ناقص تھیں؟ کامل تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح کہ مجھے نماز پڑھتے دیکھا۔ میں کہتا ہوں نبی نے جو نماز پڑھی وہ کامل تھی کہ ناقص؟ کامل تھی۔ نماز نبی نے مکمل کی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج یہ بات ثابت کرنے آئے ہیں کہ قرآن و حدیث کے اندر نماز مکمل نہیں، کہو نعوذ باللہ۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ آج یہ بات ثابت کرنے آئے ہیں کہ قرآن و حدیث کے اندر نماز مکمل نہیں، اور ہم یہ ثابت کرنے آئے ہیں کہ قرآن و حدیث کے اندر نماز مکمل ہے۔ مسلمانوں تمہارا ضمیر کس کا ساتھ دیتا ہے؟ مکمل دین ہے۔ جو مکمل ثابت کرنے آیا ہے تم اس کے ساتھ ہو یا اس کے ساتھ ہو جو کہتا ہے کہ دین ابو حنیفہ نے مکمل کیا ہے؟ تم کس کے ساتھ ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم وہ نماز پڑھتے ہیں جو میرے نبی نے مدینہ کے اندر پڑھی تھی۔ 23 سال تک میرے نبی نے جو صحابہ کو نماز پڑھائی وہ نماز مکمل ہے کہ ناقص؟ مکمل ہے۔ ابو بکر صدیق نے جو نماز پڑھی، عمر فاروق نے جو نماز پڑھی، عثمان غنی نے جو نماز پڑھی، علی المرتضیٰ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو نمازیں پڑھی وہ مکمل تھی کہ ناقص؟ مکمل تھی۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ امام ابو حنیفہ ان سب سے پہلے آئے کہ بعد میں آئے؟ بعد میں آئی۔ اگر نماز فقہا نے مکمل کی ہے، فقہا پہلے آئے کہ بعد میں آئے؟ بعد میں آئی۔ جو بندہ یہ بات کہتا ہے کہ نمازیں فقہا نے مکمل کی اس کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اور صحابہ کی نمازیں مکمل نہیں تھی۔ کہو نعوذ باللہ۔ نعوذ باللہ۔ کہو استغفر اللہ۔ استغفر اللہ۔ مولانا صاحب نے مانا اللہ۔ استغفر اللہ۔ مولانا صاحب نے مانا اللہ۔ استغفر اللہ۔ مولانا صاحب نے مانا اللہ۔ استغفر راغلی چې روزه په ماتي کیه نه ماتي سکول او طریقې زه مولانا دا خبر وکړه مولانا دا خبر وکړه چې نن مولانا یہ بات ثابت کرنی آئی ہے کہ مکمل نماز قرآن میں نہیں ہے۔ آمین اللہم آمین۔ یو دروغ دی پدې کې دا ویلا، یو دروغ دی دا ویل چې مولانا د دې د پاره راغله دی الان کې تر اوسه پورې دی وخت کې چې کله ما تاسو ولې جراله کتابونه پروګرام ما ته پته ولګیږي چې نن تاسو را لې په دې انداز سره تر اوسه پورې په الله قسم ما ته اړو پته هم نشتی چې په دې یو سازش غیر مقلدینو جوړ کړی دی۔ مولانا دام وساته یا نن دام وساته ان شاء الله زه خبره کوم مخې ته راځم چې ذلدیر نو پوره صوبه سرحد کې به ان شاء الله من سره کومه ډرامه وکړه د دې مسلسل ویډیوګانې ور روانې ان شاء الله دا به ټول پاکستان کې خوريږي د احناف دقه چې ان شاء الله هغه بیا تاسو به زویم چې نن دی راګی دړان راټینګ کړم خو اس بری تاسو په میدان کې نه څه سامان درته مولانا دا خبره وکړه چې فقها مخکې راغلي دي تور ته هغه نه مخکې صاحب او هغه موږ نه کوو هغه نه مخکې صاحب او هغه موږ نه کوو۔ مولانا دا سوال د منکرین حدیث نغلا کړي دلته په ما باندې کوي۔ منکرین حدیث دغه خبره کوي او امام بخاری مخکې راغلی دی که صحابه مخکې راغلی، ابو بکر عمر عثمان رضی الله تعالی دغه حدیث هغوی نه منله، یاره ولې نه منله؟ امام بخاری خو 3-4-5 صدۍ وروسته راغلی دی۔ امام بخاری کله قرآن کې وښیي په حدیث کې امام بخاری هم اق انداز بې نهي مولانا دلته اختیار کړی دی۔ درېیمه خبره مولانا دا وکړه چې په خپله مولانا وویله چې یاره مونږ توبه به وباسو، توبه د هغه کار نه کولی کېږي چې هغه ګناه وي۔ مولانا کم از کم د ده جل نه کار مه اخله۔ ما یو خبر دا وکړه چې چرته ته په خپله دعوه کې صادق وي، رښتونه یې، نو بیا یقیني خبر دی ستا په نسبت بیا صورت زه ګناه په کار کې مبتلا یم، د ګناه په کار کې او ستا په نسبت مقلدین اهل سنت والجماعت 1.57 کروڑ مسلمانان مشرکان دي مسلمانان تقلید شخصی کوي د په صورت امام ونیفا د امام شافعي د امام مالک د امام بن حنبل رحمهم الله دغه ستا په نسبت دغه 1.57 کروڑ مسلمانان مشرکین دي، نو که بیا هغه توبې لفظ استعمال کړي نو تا ته په اعتراض ولې دی؟ څلورم زه بعد خبره اوږدو منم، چلو زه راځم
زمان سوالات تاسو نوٹ کوئ انشاءاللہ د مولانا به صرف دا خو بیان کول ضرورت بني صرف زمان سوالات جوابات رکو. لاول ټول تاسو مسلمانان یې د ټولو اول د مانځه لپاره طهارت ضروري دی که نه دی؟ ودس کوي که نه؟ د ټولو اول مولانا زه سوال کوم فقهاو لیکلي دي چې د مانځه لپاره د مونځ کوونکي د ټولو اول بدن پاکي ضروري ده، د کپړې پاکي ضروري ده، د ځای پاکي ضروري ده. یعنی چې بدن پاکي په هغې باندې څه قسمه ګندګي نجاست نه وي، کپڑا پاکی پاغی باندې څه قسمه ګندګي نجاست نه. دریم زیم پاکی پاغی باندې څه قسمه ګندګي نجاست نه. دا زما څو سوال شو؟ درې سوال شو. بدن پاک، کپڑے پاک، زی پاک. دا درې سوالات دي. مولانا دی په سپال پازو کې وایي چې دا درې شرایط مونږ منو چې منو یې د قرآن دا آیات تیر دیجی نه دا ثابت دی. قیاس بام نه کوي ځکه قیاس دستا بنس باندې قیاس نه هم د اقضی قرآن آیات وایي په صراحت سره ماته دا ښایي چې دیجی نه ثابت دی. مولانا د دې حدیث نه په صراحت سره دا مسله ثابت تر دیجی نه. اها که مولانا وایي چې نشته زما سره نو بیا اخوا دې خوا خبره ګول مول کول نه دي پکار. بیا په صفا الفاظو کې وایي مولانا کنجل نه دي چې ها یاره مونږ اهل حدیث حضرات په قرآن حدیث کې را درې مسلې نشته. لہذا په دې کې مونږ وایو چې که بدن هم په ګندګیانو نجاستونو باندې سخایي، کپڑے هم په ګندګیانو نجاستونو باندې سخایي، زیم په ګندګي او نجاست باندې سخایي، زمونږ په نس باندې مونځ کېږي. دراور مولوی صاحب یو ټیم وایو منټ واغوښتو ټیم باندې بس ته مولوی صاحب تاسو تشریف صرف زماره سوالات جوابات کې باندې دي. بس الرحمن الرحیم. آپ سب نے سنا کہ ندیم صاحب نے کہا کہ میں یہاں پہ مناظرے کے لیے نہیں آیا، اور پہلے انہوں نے بتایا تھا میں یہاں پہ روٹی کے لیے آیا ہوں. واقعتاً اگر آپ کو پتا ہوتا کہ یہاں پہ اگر ان کو پتا ہوتا کہ یہاں پہ ضیاء الرحمان آیا ہے اور مناظرے کے لیے تو واقعتاً نہ آتے. یہ تو روٹی کے نام پہ آئے ہیں. ہاں وہ بسم اللہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ میں نے ایک اعتراض کیا تھا کہ تم کہتے ہو کہ نماز کا طریقہ امام ابو حنیفہ نے مکمل کیا، اور پھر اس پہ انہوں نے یہ سوال کیا مجھ سے کہ جناب تمہارا یہ اعتراض منکرین حدیث سے چرایا ہوا ہے. منکرین حدیث کہتے ہیں کہ بخاری پہلے آیا کہ صحابہ پہلے آئے. مولانا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ بخاری نے جو باتیں ذکر کی ہیں وہ ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھیں کہ نہیں؟ بخاری نے جتنی حدیثیں ذکر کی ہیں وہ رسول اللہ کی ذکر کی ہیں کہ اپنے پاس سے گھڑی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. امام ابو حنیفہ نے جتنی باتیں ذکر کی ہیں مستحبات، سنن، فرائض، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ تمام چیزیں وہ رسول اللہ نے بیان کی ہیں کہ نہیں؟ اگر رسول اللہ نے بیان کی تو پھر کیوں کہتے ہو کہ قرآن و حدیث میں نماز مکمل نہیں؟ اگر امام ابو حنیفہ نے اپنے پاس سے گھڑی ہیں تو اس کو بخاری سے تشبیہ کیوں دیتے ہو؟ بخاری نے اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کی، اس نے رسول اللہ کی حدیثیں نقل کی ہیں. اگر امام ابو حنیفہ نے بھی اللہ کے رسول کی باتیں نقل کی ہیں تو پھر مولانا کیوں کہتے ہو کہ ابو حنیفہ نے نماز مکمل کی؟ نماز تو رسول اللہ نے مکمل کی ہے. نمبر 1. نمبر 2 کہتے ہیں جی یہ ان قواعد کو نہیں مانتے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک بندہ کہتا ہے کہ میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں، اور پھر وہ یہ بات کہے کہ جو قاعدہ ہے میں اس کو نہیں مانتا، وہ مانتا ہے کہ انکار کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے. مولانا آپ کہتے ہو، آپ خود اقرار کرتے ہو کہ میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں، اور جو قاعدہ قرآن و حدیث سے نکلتا ہے اس کو کون نہیں مانتا؟ تم کہتے ہو کہ امام صاحب نے قواعد نکالے ہیں قرآن و حدیث سے. قواعد تو میرا کام ہے کیونکہ قرآن و حدیث کو میں مانتا ہوں. میں ابھی آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ مسئلہ کون سے قاعدے سے نکلا ہے؟ قدر درہم والا نکالیں ذرا. دیکھیں جی فقہ حنفی کا ایک قاعدہ سنیں. ان کے نزدیک اگر 1 درہم کی بقدر گندگی ٹٹی لگی ہو، آپ کے جسم پر 1 درہم کی بقدر ٹٹی لگی ہو، گندگی لگی ہو، براز لگا ہو، ول لگا ہو، یہ لگی ہو تو نماز ہو جاتی ہے. میں پوچھتا ہوں امام ابو حنیفہ نے یہ قاعدہ کون سی آیت سے نکالا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ میرے ہاتھ کے اندر فقہ حنفی کی کتاب نصب الرایا دیکھیں جی، اس کے اوپر یہ شرح ہے کس کی؟ تخریج ہے احادیث ہدایہ کی، اور اس کے اوپر ہدایہ کا متن ہے. ہدایہ کے اندر عبارت کیسے ہے؟ وقدر. ہدایہ کیا ہے
ہدایہ وہ کتاب ہے جس کو یہ لوگ کہتے ہیں الہدایۃ کل قرآن، استغفر اللہ، ان الہدایۃ کل قرآن، ہدایہ قرآن کی طرح ہے. یہ نوٹ کریں، ہدایہ قرآن کی طرح. اس کے اندر کیا مسئلہ نکلا ہے؟ وقدر الدرہم وما دونہ من الناجس المغلظ كالدم والبول والخمر وخرء الدجاج وبول الحمار جازت الصلاۃ معه. کہتے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ صبر یہ ثابت کرنا ہوگا دجاج ہے. یہ ہدایہ وہ حنفی بھائیوں سنو، آپ کو اگر درم کے بقدر ٹٹی لگی ہو آپ کی نماز ہو جائے گی. مرغی کا اعراب بہت اچھا آتا ہے. ہاں، اور اعراب بھی ان کو نہیں آتا، کہتے ہیں دجاج. ہم پہلے ہی کہتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں آتا، نہ فقہ نہ لغت نہ عربی. اور سنو، کہتے ہیں کہ اسی طرح خون لگا ہو، پیشاب لگا ہو، اور سنو تشناب لگا ہو. کہتے ہیں امام ابو حنیفہ نے قاعدے قرآن و حدیث سے ثابت کیے. مولوی صاحب یہ بتاؤ یہ کون سی قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے؟ ہاں بالکل. اور مسلمانوں یہ کون سی آیت کا ترجمہ ہے؟ جبکہ اس کے مقابلہ میں اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان. اور میں نے سوال کیا تھا جو نماز نبی نے پڑھی وہ نماز مکمل ہے کہ ناقص؟ جو نماز صحابہ نے پڑھی وہ مکمل کے ناقص؟ جواب آیا نہیں آیا، ان کی طرف سے جواب نہیں آیا. کیوں؟ اگر یہ بات کہیں نماز مکمل ہے تو مطلب یہ ہے جو نماز نبی نے پڑھی وہ حدیثوں میں موجود ہے، اور جو حدیثوں میں موجود ہے وہ مکمل. ابو حنیفہ سے پہلے نماز مکمل ہو گئی. ایک منٹ ہے، انہوں نے زائد لیا تھا نا، ایک منٹ زائد. اچھا جی، ابھی ایک طرف فقہ حنفی کا یہ مسئلہ ہے اور قرآن کہتا ہے. انہوں نے مجھ سے 3 سوال کیے، بدن کی طہارت، کپڑے کی طہارت اور جگہ کی طہارت. سنو، قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وثیابک فطہر، اپنے کپڑے پاک کرو. اس سے پہلے کبر کا ذکر ہے، کبر نماز، اور اس سے آگے والرجز فاہجر، ہر قسم کی گندگی دور کرو. وہ گندگی آپ کے جسم پہ ہو، وہ گندگی جگہ پہ ہو، وہ گندگی کسی بھی جگہ پہ ہو، اس کو دور کر دو. بدن کی طہارت بھی ثابت، جگہ کی طہارت بھی ثابت، کپڑے کی طہارت بھی ثابت. میں نے تینوں باتیں قرآن سے ثابت کر دی، لیکن ابھی تک میری بات کا جواب نہیں آیا. الحمدللہ. خبر اور جی تاسو ته حق او د باطل پته ولګي. کینه مفتی سے پاجی، مفتی سے فرمائیے. رسولنا اول مولانا دا خبر وکړه چې امام بخاری رحم الله بخاری شریف کې هیڅ یو خپل خبره نه ده ذکر کړي، صرف قرآن حدیث پیغمبر نے جس اورېدلې دي پیغمبر نے څه نقل دي اق نقل دي. رسولنا اول زمان مولانا سوال داره، مولانا تاسو چې دلته راغلی دا یو لاسم ملاو کو. امام بخاری رحم الله باقاعده خپل کتاب کې باب قاعده چې مصافحه ویل کېږي په 2 لاسونو باندې سلام کول دیتا. وستا پنځ باندې دا قرآن دا حدیث ته کې غیر حدیث ته ٹھیک شو، دا حدیث ته کې دا امام بخاری رحم الله باقاعده باب خیرتا اولا ارشاد دی فرمایو چې په بخاری شریف کې سدي ټول پیغمبر نه نقل دین دی. مولانا تولی بی دینی لا ولنی اختیار کړل تر له یو لاس ملاو کو. یو امام بخاری رحم الله د 3 طلاق په باب کې مستقل باب دی امام بخاری رحم الله احادیث نقل کړي. مولانا امام بخاری رحم الله تعالی دغه دین دی ولې پرې خو دولت بی دینه ولې شوی ګڼ زه تقریبا په دیوخ کې ګڼ دغه شروع کوله شما خو صرف په مولانا د خبرې تردید لپاره ان شاء الله دغه 2 وکافي. دوی مولانا دا خبره وکړه چې قواعد راوستل زما کار دی، د امام ابو حنیفه کار نه دی. قواعد راوستل کوئی زما کار دی، یعنی د امام ابو حنیفه رحم الله کار نه دی. ان لله و انا الیه راجعون. مولانا ما ته معلومه ان شاء الله زبر نو تاسو کوم نه سنت تعریف کو غم نه لري. الحمدلله د سنت تعریف ته لم نه رسید پر تعریف ته لم نه رسید. پوچھو خاموش خپل نمبر کې تاسو پوښتنه کوي، خپل نمبر میں بولا جواب وکړئ.
बल नंबर की मैं जवाब के इंशाल्लाह नन भाई इंशाल्लाह स्टाइल इल्मियत जो आज आपको इल्म सब कुछ पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, पढ़ाने आया हूँ खबर बराशियो الکه مفتی صاحب خبرو ته غوږ کېدی چې د یو درهم بقدر باندې امتیازي لګېدلی هغه معاف دی. دویم الله لعنت الله علی الکاذبین، خیانت او دجل نه کار واغست. زمون الحمدلله کم احناف دي ټولو ته پتره، علما طلبا کم عوام ناس دیو تم پتره چې یاره د احناف مسله صدا سیروزی لاله شل تاغي تم مسله وخی چې ګورم نتیا هغه په دغه صورت کې چې درهم نه کله زیات شي په دې صورت کې انزل فرض دی مولانا، د دینه کمی په هغه صورت کې دی واجب دی، دا غینه کم په هغه صورت کې هغه درجات صرف په دې صورت کې سنت دی انزل، په دې صورت کې واجب دی، په دې صورت کې فرض دی. اگر ټول صورتونه خولي مولانا تانس بر راي راغ ستیره د غیره حاشیه نه هدايه راواله د هدايه پوره عبارت هوا کنه ها غره عبارت د هدايه کو یو من خاموش مې کی خبرې کوم ته دې لکنه دا انداز دی مولانا تاسو مې خبرې مت کوئ ورکا ټول پر هدايه د بندگانو پر هدايه کتاب ورکا سیم باندې صاحب پوری صاحب ګوره ټیم ورنه یو منځ دي کړه هدايه عبارت څه نشي ویل اوس دې کی زمانہ ځکه الحمدلله هدايه پڑھاو مدن دې کار مثلا نشي هغه بیا صفاوه به هدايه لاس کې واخلا دریم څلورم مولانا دا خبره وکړه چې دیو دا خبره کوي چې الهدايه کل قران مولانا یو خو دومره د جهالت نه کار اخلي، دومره د خیانت د جلنا التر عبارت مقصد په خپل علماو بیان کړی دی چې یاره د عبارت مقصد څه دی الهدايه کل قران، یعنی ګوره تشبیه ورکړل شوی دا چې څنګه قرآنی مجید راغی داغې نه مخکې آسماني کتابونه چې څومره وو داغې کم مضامین چې د قرآن د مضمون نه خلاف دي هغه ټول گویا کې منسوخ وګڼلی شو. دقسې د هدایې د متونو د شرع نه د هدایې چې کم متون دي هغې نه خلاف چې د فقه مخکینی کم کتاب لیکلی شوی دی یو مسله خلاف ده، نو گویا د قرآن د هدایې په لیکلو سره په راتلو سره هغه ټول کتابونو هغه خبره ختمه شوه. خبره دغه وه مولانا د هغې نه څه بهرحال مولانا زما خبرې ته رانغی وای د مولانا د سوال جواب داره وسیابک بطهر د ټولو نه اول خدا صاحب هدایت شکریا ادا کړه چې راغزینه مغلا وکړه او بیا صاحب هدایت نوم نیمونه غس د ټولو نه اول خدا چې صاحب هدایت وسیابک بطهر آیات پیش کړه استدلال کړه د قیاس ته مولانا قیاس ته ما درته ویل منځ پسخا کپړو سره کیږي کنه کیږي ما ته آیات نه صراحت سره وخایا یا حدیث نه صراحت سره وخایا چې یاره مسله دې څه صورت کیږي یا نه کیږي دغه مطابق قران حدیث وخایا بدې کې څه خبره او دویم د دې خبره وا ده بدن خبره وا چلو درې سوالات جوابات رانه نه د اوسه پوری مخ کې چلو څلورم سوال فقهاو لیکلي دي چې یاره وخت د منځه به وخت مونږ کوم وکړي شي هغه مونږ نه کیږي ولنه دا شرط منی کنه منی قران پیش کوي یا حدیث پیش کوي بسرات سره چې کوم مونږ به ټیم وکړي شي هغه نه کیږي یا صورت یا کیږي هر یو مسلک چې دا قران آیات پیش کوي حدیث پیش کوي. چلو پنځم شپږم سوالو یو منټ ورکړه څه دی مولانا بیا دا خبره وکړه مولانا دا خبره وکړه نه 5 منټ پورا ہے بالله من الشیطان الرجیم میں 10 منٹ بات کروں گا یہ 5 منٹ کریں گے صحیح ہے نا بس ٹیم ماڑا ہوا حدیث ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے اس لیے وہ جان چھڑاتا ہے. الرحمن الرحیم دیکھیں جی مولانا صاحب ٹائم کٹ کر ٹھیک ہے دیکھیں جی انہوں نے کہا 2 ہاتھ سے مسافہ. مولانا آج کبھی کہتے ہیں ٹیکا لگانا ثابت کرو ٹیکا انشاءاللہ لگے گا, کبھی کہتے ہیں سرنج بتاؤ سرنج بھی بتاؤں گا, اور کبھی کہتے ہیں 2 ہاتھ سے مسافہ. پتہ چلا مولوی صاحب کے پاس آج نماز کے موضوع پہ کرنے کو کوئی بات نہیں ہے, اس لیے کبھی ٹیکے کی طرف بھاگتے ہیں, لفظ پہ غور کریں, ٹیکے کی طرف کبھی بھاگتے ہیں اور کبھی 2 ہاتھوں کی طرف جاتے ہیں. مولانا صبر سے کام لے لیں, موضوع پہ رہیں. اگر آپ کو 2 ہاتھوں پہ بات کرنے کا شوق ہے, آپ کو ٹیکے کا شوق ہے, تو اس پہ شکست لکھ دو, آپ کو ٹیکا بھی لگاؤں گا اور نماز بھی ثابت کروں گا. چلیں جی. دوسرے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ اگر درم سے زائد ہو گندگی تو دھونا فرض ہے. مطلب یہ اتنی مقدار سے اگر گندگی زائد ہو تو پھر دھونا فرض ہے,
اگر کم ہو تو دھونا فرض ہے. اور یہ ہدایت کی عبارت کیا ہے؟ جازت الصلاۃ معہ. یہ میری عبارت نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ نماز ہو جاتی ہے. اور مسلمانوں، کیا تم ایسی فقہ کو مانتے ہو جس کے اندر یہ گند پڑا ہو؟ نہیں. اور جو کہتی ہے کہ پیشاب لگا ہو تو نماز ہو جاتی ہے. کہتے ہیں امام ابو حنیفہ نے قرآن و حدیث سے قاعدے مستنبط کیے ہیں. ایک سوال کیا، جواب نہیں آیا. دوسرا قاعدہ، یہ فتاوی عالمگیری، اس کے شروع میں کیا لکھا ہے؟ 3 نمبر صفحہ 3. اس کے شروع میں لکھا ہے کہ ہم نے اس کے اندر صرف وہ بات ذکر کی ہے کہ جو بات مفتہ بہا ہے، جس کے اوپر علماء حناف کا فتویٰ ہے. اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ اذا اصابت النجاست بعد اعضائه ولحسها بلسانه حتى ذهب اثرها يطهر. کہتے ہیں کہ اگر سنو لطیفہ، یہ قرآن سے قاعدے مستنبط ہیں. اگر کسی کی ہاتھ پہ ٹٹی لگی ہو، گندگی لگی ہو، اور وہ دھوئے نہ، زبان سے اس کو چاٹ لے، مولانا ندیم صاحب یہ فقہ آپ کو مبارک، یہ فقہ آپ کو مبارک، اور وہ اس گندگی کو اپنی زبان سے چاٹ لے تو پاک ہو جائے گی. یہ کس آیت کا ترجمہ ہے اور کس حدیث کا معنی ہے؟ یا آج اس کتاب کا انکار کر دو، یا پھر آج میرے سامنے گندگی چاٹ کے تو دکھاؤ. تو حنفی بھائیوں، آج اپنی کتابوں پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ کہتا ہے وحید الزمان نے یہ لکھا، وحید الزمان نے یہ لکھا. اور دیکھو، سب کو پتا ہے میں اہل حدیث ہوں، صرف وہ بات مانتا ہوں جو میرے اللہ نے کہی ہو، صرف وہ بات مانتا ہوں جو میرے نبی نے کہی ہو. وحید الزمان نہ میرا خدا ہے، نہ میرا اللہ ہے، نہ میرا رسول ہے. اور تم کہتے ہو وحید الزمان، میں کہتا ہوں وحید الزمان کی کتابوں کو آگ میں لگاتا ہوں، اس فتاوی عالمگیری اور ہدایہ کو آگ تو لگا. پتہ چل جائے گا نا. اور وحید الزمان کی باتوں کو میں جلاتا ہوں. قدوری اور ہدایہ اور یہ تیری جو گندگیاں ہیں، اس کو تو جلا تو صحیح، پتہ تو چلے. میں کہتا ہوں کہ وحید الزمان، اس کے ساتھ میرا تعلق نہیں. اگر میں نے مولویوں کی باتیں ماننی تھی تو پھر آج تیرے ساتھ مناظرہ کیوں کرتا؟ اگر تم مجھے وحید الزمان کی باتیں پیش کرے تو میں تیرے ساتھ آج مناظرہ کیوں کرتا؟ پھر میں ابو حنیفہ کو مان لیتا. مولانا بات یہ ہے، خبردار اگر کسی مولوی کا حوالہ پیش کیا، اگر مجھے بات پیش کرنی ہے تو قرآن سے پیش کرو، حدیث سے پیش کرو. اہل حدیث کے 2 اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول. اہل حدیث کے صرف 2 باتیں ہیں، اور میرے 2 ہاتھ ہیں، میرے 2 اصول ہیں. ایک ہاتھ میں قرآن پکڑوں گا، ایک ہاتھ میں نبی کا فرمان پکڑوں گا اور اپنا عقیدہ ثابت کر دوں گا. اور سنو میرے سوالوں کا جواب نہیں آیا. طہارت پہ اور دلیل سنو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا، صحابی کہتا ہے ابن عمر، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی کو سنا، وہ فرما رہے تھے، لا یقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، اللہ طہارت کے بغیر نماز قبول کرتا نہیں. مولانا میں نے حدیث سے ثابت کر دیا اللہ اس کے بغیر، طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا. لیکن تم کہتے ہو کہ درم کے بقدر گندگی لگی ہو نماز ہو جاتی ہے. تم کہتے ہو انگلی پہ گندگی لگی ہو اس کو چاٹ لو پاک ہو جائے گی. یہ تمہاری فقہ تمہیں مبارک، قرآن و حدیث ہمیں مبارک. اور سنو، یہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے قواعد نکالے ہیں. مولانا یہ کون سی آیت کا ترجمہ ہے؟ یہ کون سی حدیث کا ترجمہ ہے؟ پھر انہوں نے کہا قیاس شرک ہے. مولانا کس نے لکھا ہے کہ قیاس شرک ہے؟ یہ میرے سوال کا جواب دینا ہے. نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے کہا کہ آپ نے قیاس کیا. قرآن پڑھا کے قیاس کیا ہے؟ قرآن پڑھا کے قیاس کیا؟ قرآن پڑھا، قرآن کو قیاس کہتے ہیں. اول مولانا دا خبر وکړه چې مولانا کله د ټیکې طرف ته ځي، کله د دې طرف ته ځي. مولانا مولانا د خبرې تردید وکړو چې اول د کومه خبره وکړه چې یاره زه صرف قرآن حدیث منم، د دین اخوایس نه منم. ما ورته مولانا د دین د ناقص ثابتولو د پاره غیر مقلدیت فرقه انګریزانو راپورته کړې وه. زما الزام و مولانا تعالی پکارو چې تر هغې جواب را کړی چې د دې ځینه مسله ثابت دی، د دې ځینه ټیکه به ولګوم، دا به ولګوم. دا کم از کم
تاغه به بسی خی مولانا چې نن تاسو سره مسله نشته الحمدلله د فقهاو نه اخلي دویم مولانا دا خبره کوي چې مولانا دا خبره کوي رب العالمین الله تبارک وتعالى ان شاء الله د دې ته مسله وګوره دا غوړه د ځل نه کار اخلي کنه دویمه خبره دغه وکړه چې را بقدر درهم د درهم نه زیاتی به انزل لازمی دی دا غینه کمی به انزل لازمی نه دي الکه زغه دقه دي کې ما چې مولانا جاهل دی د امام ابو حنیفه مولانا بغیر د سنت تعریف نه ورځي مولانا د فرض واجب سنت ټول تعریفات علماء ستکړي دا کچر تکړي چې واجب هغه څه ویل کېږي چې داغي کول نه لازمي مثلا تر نه پر یو کتاب نه وخیاغه اصول د یو کتاب نه وخی چې داغي کول لازمي دي مولانا هغه سوی هغه د کوئی فرض هغه څه دی چې کله هغه پاتې شي په منځ کې سره مونږ کیږي نه واجب هغه څه دی چې کله هغه پاتې شو نو مونږ واجب الاعاده دی مولانا سنت هغه څه دی چې قصدنه پرې خو دو نو مونږ چې دی هغه صورت ثواب کی کمه امر هغه ګناګار هم شو پاغي باندې مسله پورا هغه د هغه تر د جل نکار ما اخلاقي حواله سره دریم مولانا نن په زما مخه د خپل مشرانو اهل حدیث علماء نه د براءت اعلان وکړ الحمدلله ان شاء الله زیب نن به د خپل مشرانو نه امام محمد رحم الله نه براءت کوم یا امام ابو حنیفه رحم الله نه براءت کوم نن مولانا اولنی کرن کې خبره سو وکړه چې وحید الزمان زنمن مولانا بیا د سوچ کول وکړه هغه دا نه وي چې خپل خبره کوم نزول الابرار من فقه النبي المختار د پیغمبر پیغمبر واستوى د پیغمبر تاسو مشران اهل حدیث علماء وي دا حدیث دی د پیغمبر فقه اوس د پیغمبر فقه منل دا صورت ایمان دی کدا انکار دی راغلی بیا دغه د قرآن کتاب نزول الابرار راواله هغه کې د قرآن آیاتونه دي هغه کې احادیث مبارکه نشکړي دي مولانا په دې سوزول سره ته مسلمان پاتې شوي که پاتې نشوي دریم زما کتابونه ان شاء الله ستا کور کې نستا مدرسو کې پڑھاويږي ز خپل کتابونه الحمدلله دې ته باندې نه تیاری کوم چې هغه سوزول ته تیار سم هغه ته تیاری هغه وسوځوي ټولو بیا مولانا دا غوته باندې ګندګي لګیدري مولانا فقهاو دا نه دی ویلي چې هغه په جواب باندې صفا کې ودی شټي دا مولانا هغه یو صورت پیش کړي چې یو زنانه هغه چر د عام زنانه عادت دی غوته په خله کې وایي یا عام طور لاس په خله کې هغه باندې ګندګي لګیدلی دا هغه ګندګي لګیدلی دا کدي چې وشو په جواب باندې وسټل دا نه وای چې ته سټا اوس که دیو ځکه ته دا وسل چې فقهاوی چې ته سټا چلو وخه کدي چې مسله نه بیا په غلط انداز کې مپېښ کو فقهای کرام دا خبره کوي چې کا یو سړی دا عادت جوړ شوی په غوته باندې یا په بل ځای کې نجاست ګندګي لګېدلې په جواب باندې وسټل نو اې دا پاکيږي کنه نفسي مسله غو مو ته ترخي مولانا هغه طرف ترانه غي چلو مولانا زرا زما دی خو د موږ مسلې لا یرا نیت کول دی ټول نه اول مولانا ستاپنیز نیت فرض دی واجب دی سنت دی سره اغلا اول وخایا مولانا و چې فرض واجب سنت داسې سنت نه منم نو بیا دار تر وې چې یو سړی نیت ونکو داغه مونږ ونه شو کوونه شو په دې سپال فال ذکر تر قرآن آیات وایي حدیث زه مولانا سوال نوٹ کوا یو امام دی یو مقتدی دی یو منفرد دی درې قسم خلق دی یو فرض مونږ دی بل واجب مونږ دی بل سنت مونږ دی بل نفل مونږ دی هر یو امام او مقتدی او منفرد به هر منظر لپاره تاسو وای نه د زړه سوچ ته وای د زړه صورت چې کم څه ورته تاسو وای هغه وای او په دې زړه کې بس وای په دې زړه کې بس وای چې زړه سته مونږ کوم په زړه کې چې کم سوچ کوي اگر قرآن نه یا حدیث نه مخکینی درې سوالات می قرض درې سوال صورت یو د امام مونږ یو د مقتدی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سب ساتھیوں کو پتا ہے کہ قرآن کون پڑھ رہا ہے اور ادھر ادھر کی باتیں کون کر رہا ہے قرض اتارو ملک سوارو مولانا سنو 6 قرض آپ تھے میں نے پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی وہ کامل ہے کہ ناقص جواب نہیں آیا میری وہی نماز ہے جو نبی نے پڑھی تھی میں نے وہ سیاب کا فتح ہر سے کپڑے کی طہارت پیش کی انہوں نے جواب نہیں دیا میں نے ورج فہجر سے جسم اور مکان کی طہارت پاک کی انہوں نے الحمدللہ سکوت اختیار کیا جو دلیل ہے اس بات کی کہ انہوں نے مان لیا میں نے قدر درم والی عبارت پیش کی کہ اتنی گندگی لگی ہو اور انہوں نے خوشی سے کہا کہ ہم اپنے فقہا کو نہیں چھوڑیں گے جس طرح مشرکین مکہ نے کہا تھا ما وجدنا علیہ آباءنا اے نبی تو جتنا مرضی قرآن و حدیث لے آ ہم اپنے باپ دادے کو نہیں چھوڑیں گے وحید الزمان کی بات غلط تھی میں نے کہا اس کو آگ لگاؤ اس کے جواب میں اس نے کہا میں کبھی نہیں چھوڑوں گا تو پھر آج عمل کرو نا اس پہ
آج ذرا سنو بھائی سنو، آج مولوی صاحب سے عمل کرواؤ فقہا کی بات پہ، ان کے ہاتھ پہ گندگی لگاؤ اور اس سے کہو ذرا چاٹو تو صحیح۔ کہتے ہیں فقہا نے ایک صورت پیش کی ہے، چلو صورت پہ عمل تو کرو۔ اور صورت پھر کہتے ہیں زنانہ کے ہاتھ پہ، مولانا عورتوں کی بات یہاں پہ نہ کرو، یہ مردوں کی مجلس ہے، اگر ہم بات کریں گے تو پریشانی ہوگی، ہماری بدگمانی پیدا ہو جائے گی، شاید ادھر طہارت ایسی پاک کی جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں انگلی پاک کرنی ہے، اور اتنا نہیں پتا انگلی پاک کرتے کرتے منہ گندا کر لیا۔ اچھا جی، اس کے بعد میں نے عالمگیری کی بات پیش کی، جواب نہیں آیا۔ میں نے پوچھا صحابہ کی نماز مکمل تھی کہ نہیں، جواب نہیں آیا۔ اور پھر کہتے ہیں دین میں کامل ثابت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مسلمانوں انصاف سے بتاؤ، اگر یہ مولوی دین ثابت کامل کرنے کے لیے آتا تو مجھ سے سوال کرتا؟ میں کہتا ہوں میں وہ نماز پڑھتا ہوں جو نماز میرے نبی نے پڑھی۔ بتاؤ میرے نبی کی نماز مکمل ہے کہ ناقص؟ مکمل ہے۔ نماز میرے نبی نے مکمل کی کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے؟ اگر نبی نے مکمل کی تو امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ کہنے والا اس نے نماز مکمل کی ہے، وہ مسلمان ہے کہ دائرہ اسلام سے خارج؟ اور اسی طرح پھر انہوں نے کہا کہ جناب ہم اپنے علماء کا انکار، پھر کہتے ہیں کہ تمہارے مدرسوں میں یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ ہاں، میرے مدرسوں میں اس لیے پڑھائی جاتی ہیں کہ تمہیں دکھاؤں اس میں کیا گندگی ہے، جس طرح آج میں نے دکھایا۔ نکالو ذرا اور ہے گندگی۔ سنو، یہ فقہا نے جو قواعد نکالے ہیں، الاشباہ والنظائر، تیسرا مسئلہ، ابو نجیم جس کو کہتے ہیں ابو حنیفہ ثانی، کیا لکھتا ہے ابن نجیم؟ ولو نظر المصلی الى المصحف وقرأ منه فسدت صلاته لا الى فرج امرأة بشهوة۔ اگر کوئی نماز پڑھنے والا کسی عورت کی شرمگاہ کی طرف، مسلمانوں اور نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، قرآن و حدیث کو ماننے والوں، نبی کی نماز پڑھنے والوں، دیکھو امام کا تقاضا جنازہ نکل گیا یہاں پہ، اگر نماز پڑھنے والا شہوت کی نظر سے عورت کی شرمگاہ کو دیکھ لے، نماز نہیں فاسد ہوتی، اگر قرآن پہ دیکھ لے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ مولانا اگر تم یہ عبارت نہ ہو تمہاری، اللہ کی قسم شکست لکھنے کے لیے تیار ہو۔ یہ یہ دو اس کو دو، اس سے کوئی انکار کرے اس کا۔ دیکھو مسلمانوں مانتا ہے، اور بتاؤ یہ کون سی قرآن کی آیت ہے اور کون سی حدیث کا ترجمہ ہے؟ کہتے ہو ہمارے فقہا نے قرآن و حدیث سے مسئلے نکالے، اور یہ کون سا قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے؟ اگر کوئی نماز پڑھنے والا عورت کی شرمگاہ کی طرف شہوت کی نظر سے دیکھے، مسلمانوں خیال کرو، شہوت کی نظر سے دیکھے نماز نہیں ٹوٹتی، اگر قرآن کی طرف دیکھ لے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور دیکھو اس کے بعد اللہ کی توفیق سے میں نے جتنے سوال، دیکھو مولانا ایک منٹ باقی ہے بھائی صاحب، جلدی کرو۔ یہ مجھ سے کہتا ہے ابھی پاکی کے بارے میں حدیث سنو، ادھر میرا مذہب کیا ہے؟ اور نماز کی چابی، نماز کی کنجی کیا چیز ہے؟ وہ طہارت ہے۔ نوٹ کرو، الجامع الصحیح، سنن الترمذی، میرے نزدیک میرے نبی نے فرمایا ایک منٹ باقی نماز طہارت سے مکمل ہوتی ہے، جبکہ ان کے نزدیک گندگی سے ہوتی ہے۔